وہ کنارے دے ہے بھائی جلدی کیسی نہ بھائی کیسے نا نہیں نکل دیو انڈیا تے نا ایک بڑی کمپین بھی چلدی ہے کہ پتہ نہیں وہ ٹک ٹک بنان لگے سن یا وہ اندر جان بوجھ کے دریا دے وچ گئے نہیں نکل دی نہیں نکل دی پہنچو یہ جانے دی گل ہے اپنی غلطی ہے میں تانوں حلفاً یہ گل کرنا چاہنا کہ سلطان بھائی کوئی ٹک ٹاک نہیں سن بنا رہے دی گل ہے اپنی غلطی ہے یہ مرسے نہیں ہے اس گاڑی بیچ آلا پانی سیٹ کرو پالک تے کھڑا کیتا سی کیونکہ کیمپنگ کر رہے سن کیمپ لایا تو ویڈیو دیکھیاں ہونیاں نے اوتھے کھڑا کیتا دریا دے کنارے تے اور ریسکیو والے آگے ہو اللہ کرے ہو یار انہاں بچا میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید لاتعداد درود و سلام بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ دوستو کل ناران میں ایک واقعہ ہوا، ویکو ڈالر کا، اور مشہور ٹک ٹاکر تھے، ان کے ساتھ جب واقعہ ہوا تو پوری یہ خبر ہے جنگل میں جسے کہتے ہیں نا آگ کی طرح پھیل گئی۔ مختلف لوگوں نے مختلف تبصرے کیے، ان کے مائتے لوگوں نے ان کے حق میں جو ان سے وہ ویڈیوز بنائی اور کئیوں نے ان کے مخالف بنائی، سب نے اپنی آگ لے، لیکن ہمارا اینگل ذرا مختلف ہے۔ ہمارا اینگل یہ مختلف ہے کہ لوگ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ آخر جب یہ واقعہ ہوا تو کیوں ہوا اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ ہم نے شروع کے کچھ فوٹیجز لگائی ہیں جس میں حقیقت آپ کو خود سمجھ لگ رہی ہے کہ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تب لوگوں کے ریمارکس کیا تھے، اور بعد میں جب ان کا اپنا موقف، ان کے کوئی دوست بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ اور خود تو نہیں بول رہے، جو موقف بیان کر رہے ہیں، میں تو نہ ڈاکٹر صاحب کو جانتا ہوں اور نہ ہی ان کے جو ساتھ بیٹھے تھے دوست ان کو جانتا ہوں، دونوں کا موقف ہم نے تھوڑا تھوڑا بیان کر دیا آپ کے سامنے۔ ویسے آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں، ان کا اپنا پورا موقف بھی سن لیں، تو دونوں میں کیا تضاد ہے، کیا فرق ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے، ہمارا مقصد اس ویڈیو کا بنانے کا صرف یہی ہے کہ آپ جو بھی آپ کی جو حرکات و سکنات ہوتی ہیں نا کہ کسی ایک فیمس آدمی کی، اس کا اثر پورے معاشرے پہ پڑتا ہے۔ وہ اچھا کام کرے تو اس کی اچھائی پورے معاشرے کو اچھا کام کرنے پر مجبور کرتی ہے، اور اگر اس کی جو بات چیت ہے وہ ایسی ہو کہ جس سے لوگوں میں پریشانی بڑھے تو پھر وہ لوگ اس سے نیگیٹو اثر لیتے ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جدھر سے اصل میں گاڑی جا سکتی تھی۔ یہ ہمارے سبسکرائبر کل وہاں پہ موجود تھے اور سیالکوٹ سے آئے ہوئے تھے، وہ اپنی گاڑی ادھر سے لے کے گئے ہیں، اور ڈیفینیٹلی یہی وہ راستہ ہے دمدمہ گاؤں جانے کا جو اوریجنل راستہ ہے جہاں سے جایا جا سکتا ہے۔ اب اگلی بات کہ انہوں نے کیمپنگ کی تھی، وہاں پر اچانک سے پانی آ گیا تھا، تو بھجن کیمپنگ کے لیے بھی یہی جگہ ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اور ان کی ویڈیو میں بھی میں زیادہ نہیں میں نے دیکھی ہے، جس میں جو گرین بیلٹ نظر آ رہی ہے وہ بھی اسی کے طرف ہے، اور یہاں دور دور تک دریا کا نام نہیں ہے، اور وہاں پر ابھی بھی گرینری موجود ہے۔ کتنا پانی نہیں چڑھا کہ یہ گرین بیلٹ ختم ہوگی، یہ سمجھ لے وہ جزیرہ نما جگہ ہے جہاں پر یہ جو ہے یہ ہمارے دوست جا رہے ہیں۔ ویڈیو ہم نے کسی اور پرپس کے لیے بنوائی ہے، اس میں بھی یوز کر کے دیکھیں کہ گاڑیاں کھڑی ہیں یہاں پر، یہاں لوگ آتے ہیں، یہاں پر لوگ رات کو کیمپنگ کرتے ہیں، اور اس دریا کے سائڈ پہ اس سائڈ پہ جو ہے وہ بڑا خوبصورت نظارہ ہے، اور یہ اکثر لوگ نظارہ مس کر دیتے ہیں، بہت کم لوگ یہاں پہ جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی اچھا کیا، یہاں پر آئے، اس نظارے کو انجوائے کیا۔ یہاں پر یہ دیکھیں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہوٹل ہیں، ریسٹورنٹ بنے ہوئے ہیں، کیمپنگ کی جگہ بنی ہوئی ہے، کیمپ لگے ہوئے مل جاتے ہیں، آپ کرائے پہ کیمپ لے سکتے ہیں۔ بہت بڑا یہ ایریا ہے، اور اسپیسیفکلی یہ دمدمہ گاؤں ہے جس کے مناظر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ لوگوں کا کوسچن تھا کہ کیا ہوا، یہ صبح کے مناظر ہے، یہ ہمارے ایکسپلور ناران کاغان کے جو ہمارے بھائی ہیں صفی بھائی بٹکنڈی سے، اور انہوں نے ہمیں بھیجے ہیں، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج صبح کے مناظر تھے جب یہ ڈالا نکالا نہیں گیا تھا، تو یہ اس کو یہاں پر انہوں نے اس کو کل وقتی کو کسی رسی سے باندھ دیا تھا یا ویسے کھڑا تھا مجھے نہیں پتا، لیکن بعد میں اس کو نکال لیا گیا ہے، ڈالا جو ہے وہ نکل گیا ہے اور مالکوں کے حوالے کر دیا گیا۔ لیکن لوگوں کا سوال تھا کہ اگر انہوں نے جان بوجھ کے یہ کام کیا ہے اور یہ تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ محکمے نے کارروائی کی، کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور متعلقہ جو تھانہ تھا انہوں نے ان کے اوپر ایف آئی آر درج کی، اور یہ پھر ایف آئی آر درج کرنے کے بعد یہ ضمانت کرانے کے بعد پھر ان کا یہ بالا کوٹ کے اندر بیٹھ کر یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے یا اپنے ٹک ٹاک پہ اپنے ناظرین کو مطمئن کر رہے تھے۔ جو بھی تھا
یہ اس بات کے مناظر ہے، اور یہ ساری چیزیں بتانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ ویگو ڈالے والے کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو ہوا یہ تھا کہ نہ ان کا خلاف پرچہ بھی ہوا، لیکن پھر ضمانت بھی ہوگی۔ آگے کیا ہوگا ہمیں نہیں پتہ، انہیں کیس چلے گا، ضمانت کے بعد ظاہر سی بات ضمانت تو ہوگی، گاڑی بھی ان کو مل جائے گی۔ یہ آگے آنے والے وقت میں کیا یہ کیس ایک سیمپل بنے گا ان لوگوں کے لیے جو آنے والے وقت میں اس طرح کا ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں۔ اور جہاں تک ان کا موقف ہے کہ یہ کوئی ٹک ٹاک نہیں بنا رہے تھے، لیکن لوگ ان کے ذہن میں جو میں نے بات سنی ہے وہ یہی ہے کہ یہ مشہوری اسی وجہ سے ہے کہ بڑی مشکل جگہ سے یہ گاڑیاں گزارتے ہیں۔ تو یہ بھی ان کا ایک چیلنج تھا۔ بہرکیف کورٹ زیادہ ہم سے بہتر سمجھتی ہے، وہ شواہد کی بنا پر فیصلہ کرے گی کہ کیا یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، واقعہ جو ان سے ہے وہ غلط فہمی کا نتیجہ ہے، یا جو بھی چیز تھی اس کا فیصلہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ چونکہ اب ایف آئی آر درج ہو گئی ہے تو اس کا پروسیس چلے گا، کورٹ پاکستان کی ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کریں گی۔ تو اس فیصلے کا جو اثر ہے وہ آنے والے وقت میں پھر مزید لوگوں پر بھی پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ہم بھی کام کر رہے ہیں، ہم اپنا جو کام ہے کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو بریف کر سکیں کہ بھائی جان آپ نے اگر آنا ہے تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ ہمارا کنٹینٹ شاید اتنا زیادہ پسند نہیں لوگوں میں کیا جاتا، ضرورت کے تحت آپ لوگ دیکھتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ضرورت کو پوری کریں، کہ راستوں کے بتائیں، دیگر چیزوں کے بتائیں۔ تو یہ بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ آپ کو بتائیں کہ بھائی اس طرح کے ایڈونچر مت کیا کرو، دریا کے کنارے ان دنوں میں اس حد تک کے جاؤ کہ جہاں پر آپ کے لیے وہ نقصان کا باعث نہ بنے۔ یہ وہ بیلٹ ہے جو کہ جس کی خوبصورتی ہے، اور یہ اپریل کے مناظر ہے، تب پانی بہت کم، بہت صاف ستھرا، نیٹ اینڈ کلین اس پوری بیلٹ میں نظر آتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے اب موسم آگے گرمی بڑھتی ہے تو اس کے بہاؤ میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کی اونچائی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور یہ ساری جو بیلٹ آپ کو اس طرح کی جو نظر آ رہی ہے، یہ سوچ کے مقام پہ کی تصویریں کھینچی ہوئی ہیں، یہ ویڈیو بنی ہوئی ہے، تو یہ پھر بڑھتا جاتا ہے۔ اس کی اصل ایک اور خوبصورتی بھی پھر اگست کے بعد جب یہ سارے گلیشیئر شیشر پگھل جاتے ہیں تو پھر پانی کم ہوتا ہے، اور یہ اس پورے سیزن میں جو ریت لے کے آیا جاتا ہے تو یہ ایک قسم کا سمندر کا ساحل بھی بن جاتا ہے۔ تو آپ کی میری ویڈیو میں نہیں دیکھیں، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور ساری چیز ہوتی ہے، لیکن کبھی بھی یہ وقت نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر سے گاڑیاں دوڑاتے پھریں۔ یہ کہ یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ کامن سینس ہی نہیں ہے کہ آپ اس میں کریں۔ یہ رافٹنگ ایریا ہے دمدمہ کا، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی پانی ادھر زیادہ تھا، تو یہ ڈیفینیٹلی ایک چیلنج تھا جس کو وہ پورا کرنے کے لیے گئے تھے۔ برکیف آپ وہ جو باتیں کرتے رہے، اپنی جسٹیفیکیشن دیتے رہے، آپ کی مرضی، لیکن خدا کے لیے جو پراپر راستے بنے ہوتے ہیں انہی پہ فالو کر کے آپ ایڈونچرزم پہ نہ جایا کریں، اور آپ کو وہی جگہ اسی جگہ پہ جانا چاہیے جہاں پر آپ کے لیے پراپر ایک سیٹنگ موجود ہو، اسی راستے پہ آپ جائیں۔ اپنی طرف سے ایڈونچر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگلی بات جو میں کرنے لگا ہوں، اور ایک اور چیز بھی بڑی ہے، میں کیمپنگ کے حوالے سے بھی کیمپنگ دیکھیں، جہاں پر تو ریسٹورنٹ والوں نے اپنا ایریا بنایا ہوا ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی وہ چارج کرتے ہیں اور کیمپنگ کرنے دیتے ہیں۔ اگر ان کی بات مان بھی لیتے ہیں، ایسی بات ہے، تو ایسی جگہ پر کیمپنگ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ان دنوں میں کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے، کے پی کے ٹورزم نے بارہا بتایا ہوا ہے کہ دریا کے کنارے مت جائیں، کیمپنگ مت کریں، بلکہ ٹورسٹ پولیس اور دیگر یہ جتنے بھی ادارے ہیں یہ کیمپ کھڑواتے بھی ہیں، اکھڑوا کر پھر کہتے ہیں کہ نہیں کریں۔ یہ وہ بیسیکلی یہ جو اس وقت آپ ویژولز دیکھ رہے ہیں، یہ وہ پل ہے جس کے اوپر سے وہ گاڑی جا رہی تھی، یہ وہ راستہ جدھر سے جاتے ہیں۔ اگر آپ ادھر سے جائیں تو آپ وہ پیچھے یہ ساری بیلٹ، یہ گرین بیلٹ، انہی میں سے کہیں بیٹھ کے وہ کیمپنگ صاف فرما رہے تھے، اور یہیں پر یہ اور تھا۔ لیکن ان کا جو ایڈونچر تھا وہ یہاں پہ نہیں تھا۔ ایڈونچر یہاں سے آگے کر کے یہاں اس پوائنٹ پر کہیں جا کے انہوں نے ایڈونچر کرنے کی کوشش کی ہے، آگے یہاں سے دریا کے اس پارٹ سے گاڑی گزارنے کی کوشش کی ہے۔ برکب جی جو ہوا وہ تو ہو چکا، ویگو ڈالا بھی نکل چکا، پورے ملک میں تھرتلی بھی مچی ہوئی ہے۔ بات یہ ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا ایونٹ ہے اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اور آنے والے دنوں میں جونسن، اگر میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اگر ان کی جانیں چلی جاتی ہیں تو آج یہ جسٹیفیکیشن دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، بس اتنی سی بات ہے۔ مشہوری اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے بندوں کو، لیکن پتہ نہیں ان کو سنبھال نہیں پاتے ہیں یا کیا چیز ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ عزت اور ذلت رب کے ہاتھ میں ہے۔ یہ مشہوری کے چکروں میں اپنا آپ اور اپنے سے دیکھیں نا، اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہماری بات سن کے آپ لوگ آتے ہیں تو ہم ذمہ داری سے بات کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم اپنے ویوز کے چکروں میں ایسی بات کریں جس سے آپ کو نقصان ہو۔ ہم ہمیشہ جینون جو گورنمنٹ کی طرف سے الرٹ جاری کیا جاتا ہے آپ کو بتاتے ہیں، اور کبھی ہم نے نہیں کہا کہ جی اب آ ہی جائیں جی سب کچھ اچھا ہے اور آپ آئیں یہاں، ایسا کبھی بھی نہیں کہا۔ ہم ریالٹی بتاتے ہیں بھجن، چانس ضرور ہے، باقی اگر آپ آنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، ہمارا کام آپ کو بتانا کہ اس وقت جینون حالات کیا ہیں۔ تو بھاجن ویگو ڈالے والے کے خلاف پرچہ بھی ہو گیا، ضمانت بھی ہوگی، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہم نے آپ کو حقائق بتانے تھے، بتا دیے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ جیتے رہے، کچھ نہیں، آباد رہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔